ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات سے آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، میں بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، لہذا کوئی بخشش کا طریقہ بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا تیرے بخشش کا طریقہ یہی ہے، گھر لوٹ جا اور اپنے والدین کی خدمت کر اور ان کی بارگاہ میں التجا کر کہ وہ تیرے والدین اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ دیہات کا رہنے والا تھا، سفر کر کے آیا۔ جیسے آج ہم جو ہے داتا صاحب جائیں کسی معاملے کے حل کے لیے، وہاں پہ مسئلہ نہ حل ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار بڑا سفر کیا ہے تو میرا تو یہاں پہ یہ نقصان ہو گیا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ سفر کر کے آیا، اب جب سرکار نے اس کا حل بتایا تو وہ اور زیادہ رونے لگ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تیرے مسئلے کا حل بتایا ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں حسرت جو لے کر آیا تھا کہ میری حسرت وہ پوری ہو جائے گی، جب آپ نے بتایا ہے اس کا حل تو میں رونے زیادہ اس لیے لگ گیا ہوں کہ میرا حل کا تو مسئلہ ہوا تھا لیکن میرے والدین تو پہلے کے فوت ہوئے ہیں، تو میرے والدین تو موجود ہی نہیں ہیں، میں کیسے ان سے دعا کراؤں گا، کیسے وہ میری بخشش کی دعا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا پھر نہ رو۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں اب اس طرح کر، چلا جا ان کی قبروں پر اور ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کر، ان کی بخشش کی دعا کر اور پھر وہیں پہ کھڑا ہو کر کہہ انہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تیری بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ اب دوسری مرتبہ جب حال بتایا پھر وہ رونے لگ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ حل ہوا وہ رہ گیا، دوسرا حل ہوا وہ بھی رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ جب میرے والدین فوت ہوئے ہیں میں اس وقت نابالغ تھا، نا سمجھ تھا، بچہ تھا، مجھے کوئی ہوش حواس نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبر کہاں پہ ہے، ان کی قبریں کس قبرستان میں ہیں اور کہاں پر ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو سرکار فرماتے ہیں غم نہ کر، اپنے گھر چلا جا، دو لکیریں بنا لے، دو لائنیں بنا لے، دو نشان بنا لے، ایک کو باپ کی قبر تسلیم کر لے، ایک کو ماں کی قبر تسلیم کر لے اور وہاں پہ جا کے ان کی بخشش کی دعا کر اور انہیں کہے کہ وہ تیری بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج جو ہے ہم جیتے جی اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، تو یہاں تو حکم دیا گیا ہے کہ جو اگر مر بھی جائیں تو پھر بھی ان کی قبروں پر جا کر اگر ان سے جو ہے وہ التجا کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث کریمہ میں کہ سرکار فرماتے ہیں تین شخص، آخری بات، تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا پہلا شخص جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظالم نے ظلم کیا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور فرمایا دوسرا شخص وہ جو مسافر ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو تیسرا شخص وہ ہے جو تمہارا والد ہے، جو ہمارا والد ہے، اس کی دعا سرکار فرماتے ہیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ماں دعا مانگے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ والد کے بارے میں، مرد کے بارے میں ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مولا کریم ہم سب کو ان کی قبروں پر جانے والا، ان کی بخشش کی دعائیں کرنے والا، ان کو اصالِ ثواب کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔